انوار الحق کاکڑ نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے؟ یہ انوار الحق کاکڑ کون ہے بھائی؟ میں نے تو اس کا کبھی جلسہ ولسہ بھی نہیں دیکھا. اور یہ وزیر اعظم کیسے تعینات ہو گیا؟ ابھی تو الیکشن بھی نہیں ہوا. ارے نہیں بھائی، وہ تو نگراں وزیر اعظم ہے اور وہ تو آئینی طریقے سے مقرر کیے گئے ہیں اور ان کا مقصد صرف انتخابات کروانا ہے شفاف اور غیر جانبدارانہ طریقے سے، بس. اچھا لیکن ایک بات بتاؤ کہ اتنے اہم اور اتنے طاقتور عہدے پہ ایک بندے کو کیسے فائز کر دیا گیا یار؟ اور یہ کب تک فائز رہے گا؟ یہ اچھا سوال ہے. اصل میں پرانے جو نگراں وزیر اعظم ہوتے تھے ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی، مطلب اختیارات بالکل کم ہوتے تھے. مطلب ان کے پاس صرف روزمرہ کے امور چلانے، پرانی پالیسیوں اور پرانے قوانین کا عمل درآمد یقینی بنانے کا ہی اختیار ہوتا تھا. لیکن اس مرتبہ حکومت نے، مطلب سابقہ حکومت نے جاتے جاتے کچھ ایسی قانون سازی کی ہے کہ نگراں حکومت کے پاس زیادہ پاور آ گئی ہے. مطلب اب وہ معاشی فیصلے بھی کر سکتی ہے، پرائیویٹائزیشن بھی کر سکتی ہے اور دیگر ممالک سے معاہدے بھی طے کر سکتی ہے. اور جو تم نے مدت کا سوال پوچھا، وہ مدت ہوتی ہے 60 دن یا 90 دن. 60 دن اس صورت میں کہ سابقہ حکومت اپنی مدت پوری کرے اور اس دن اسمبلیاں تحلیل ہوں جس دن ان کی مدت تمام ہوتی ہے. اور 90 دن اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب اسمبلیاں قبل از وقت، مطلب اپنے مقررہ وقت سے پہلے تحلیل کر دی جائیں. تو اس مرتبہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کا صحیح وقت تھا 12 اگست، لیکن شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم تھے انہوں نے اسمبلیاں کر دیں 9 اگست کو تحلیل. اس کا مطلب اب نگراں حکومت کے پاس 90 دن کا وقت ہے انتخابات کرانے کا. ہاں تو یار یہ 90 دن تک اگر نگراں حکومت الیکشن بھی نہ کروا پائی تو اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد کیا نئی کوئی نگراں حکومت آئے گی؟ اور دوسرا اور ایک بڑا سنگین معاملہ ہے پرائیویٹائزیشن کا. تو عوام نے جس حکومت کو منتخب ہی نہیں کیا تو کیا اتنا بڑا فیصلہ یہ نگراں حکومت ہی لے لے گی؟ یار یہاں پہ نا ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے دانیال. مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں یا کسی بھی قانون میں نگراں حکومت کی مدت کتنی ہوگی اس کا تعین ہی نہیں ہے. وہ 60 دن یا 90 دن یا 120 دن نہیں ہوگی. آئین میں تعین یہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کتنے دن میں انتخابات کرانا ضروری ہیں ایک اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد. اس کو ایک مثال سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں ایک عرصے سے تقریباً 1 سال سے تحلیل شدہ ہیں، لیکن وہاں پہ چونکہ انتخابات نہیں ہو رہے تو وہاں کی کیئر ٹیکر حکومت ہی ابھی تک وہاں پہ نافذ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کیس کہ وہ انتخابات کروائے گی وہاں پہ ضمنی وہ کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. اور جب تک کہ ایک حکومت نہیں حلف اٹھا لیتی یا منتخب حکومت نہیں حلف اٹھا لیتی اور انتقال اقتدار آئینی طریقے سے نہیں ہو جاتا، موجودہ نگراں حکومت ہی برسر اقتدار رہے گی. یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل معاملات بھی ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت نے جاتے جاتے جو حالیہ مردم شماری ہوئی تھی اس کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے اور ان کو منظور کر دیا ہے. تو آئین کے مطابق الیکشن کمیشن پر یہ لازم ہے کہ جب بھی نئی مردم شماری ہوگی وہ نئی ڈی لمیٹیشن کرے گی قومی اسمبلی کی 266 اور صوبائی اسمبلیوں کی 593 نشستوں پر. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تقریباً 120 دن تک کی مہلت ہوتی ہے نئی حلقہ بندیاں کرنے کی، مطلب آبادی جو نئی آبادیاں ہیں ان کے تناسب سے نشستیں مقرر کرنے کی. اور جب تک کہ وہ نہیں ہوں گی انتخابات نہیں ہو سکتے. سابقہ حکومت نے جاتے جاتے الیکشن ایکٹ 2017 میں کچھ ایسی ترامیم کی ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن کا ادارہ اور نگراں حکومت دونوں مزید با اختیار ہو گئے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ انہوں نے یہ اختیار کے الیکشن کے پروگرام کا اعلان کب کرنا ہے یہ خود الیکشن کمیشن کے ادارے کو دے دیا. پہلے یہ صدر پاکستان کے پاس اختیار موجود ہوتا تھا کہ وہ یہ اعلان کریں کہ الیکشنز کب ہوں گے. اور دوسری ترمیم یہ کہ انہوں نے نگراں حکومت کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ملکی معاش کے حوالے سے اہم فیصلے لینے ہوں تو وہ لے سکتے ہیں. یہاں پہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے. مطلب اگر ایک حکومت کو کسی نے منتخب ہی نہیں کیا تو وہ اتنے اہم فیصلے کیوں کر رہی ہے؟ مثال کے طور پر قومی اثاثوں کی نجکاری. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ اداروں کو ملکی معیشت پر بوجھ سمجھا جاتا ہے. PIA، اسٹیل مل، سول ایویشن اور ریلویز کی نجکاری کی کئی مرتبہ کوشش کی گئی ہے کیونکہ ان میں لوگوں کی تنخواہیں دینے، ان کی سبسڈیز دینے اور ان کی پینشنز ادا کرنے میں ملکی معیشت کا بہت پیسہ نکل جاتا ہے. اور چونکہ وہاں پہ سیاسی بھرتیاں اور تقرریاں بھی بہت ہوتی ہیں تو وہاں پہ اصل کام نہیں ہوتا، یہ کہنا ہے معاشی ماہرین کا. تو اگر ایک نگراں حکومت کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی ادارے کو پرائیویٹائز کر دے تو نہ اس کو آئندہ لوگوں سے ووٹ لینے ہیں نہ اس کو لوگوں کی سزا اور جزا کا کوئی مسئلہ ہے. اچھا چلو خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ان قانون سازیوں کے کیا نتائج نکلیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ 90 دن کم نہیں اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے. کسی بھی ادارے کو خریدنے سے پہلے جو خریدار ہوتا ہے وہ بہت ساری فیزیبلٹی رپورٹس نکالتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ اس ادارے کے اوپر کوئی ذمہ داریاں یا قرضے تو نہیں ہیں اور اس کو خریدنے کے بعد میں فائدے میں جاؤں گا یا مجھے خسارہ ہوگا، اور اس میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں. لیکن پوچھنے کا سوال تو اصل یہ ہے کہ کیا انتخابات اپنے وقت پر ہو پائیں گے کہ نہیں، مطلب 3 مہینے کے اندر ہو پائیں گے؟ تو اس کا جواب موجودہ چند مگوئیوں کے مطابق یہ ہے کہ انتخابات ہونے میں 4، 5 یا 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو پوری دنیا میں کیا نگراں حکومتیں اسی طرح کام کرتی ہیں یا پھر ہر ملک کا اپنا الگ قانون ہے؟
نہیں بھائی، پاکستان اس طرز میں منفرد ہے. پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی نگراں حکومت کا سیٹ اپ نہیں ہوتا، بلکہ جو حکومتیں اپنی مدت تمام کر رہی ہوتی ہیں وہی آخر میں انتخابات کرواتی ہیں شفاف طریقوں سے. ان اداروں کے ذریعے انتخابات ہوتے ہیں جو اس کے حوالے سے مقرر کردہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ انتقال اقتدار کرتی ہیں نئی حکومت کو. نگراں حکومت صرف پاکستان میں ہی رہ گئی ہے. اور ایک دلچسپ بات بتاؤں تو میں 73 کا آئین جو پاکستان میں ابھی تک جاری ہے، جب یہ بنا تھا تو اس میں نگراں حکومت کا کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ بھٹو نے جب یہ آئین بنایا تو وہ اس وقت صدر پاکستان تھا، اور پھر انتخابات ہوئے اس کی صدارت کے دوران ہی، اور پھر وہ وزیر اعظم بن گیا. یہ جو نگراں حکومت کا کانسیپٹ ہے یہ بعد میں آیا ہے ضیاء الحق کے زمانے میں، جس نے RCO مطلب ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشنل آرڈر جاری کیا، اور اس میں نگراں حکومت کا کانسیپٹ دیا. اور پہلی نگراں حکومت بنی تھی 1990 میں، جب غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا. تبھی آج تک صرف 8 نگراں وزیر اعظم ہی رہے ہیں، اور جو کاکڑ صاحب ہیں یہ 8ویں وزیر اعظم ہیں بلوچستان سے، اور انہوں نے حلف اٹھایا ہے 14 اگست 2023 کو. ارے حنین، ہاں دانیال، یار کل سے تم نا ایوننگ شفٹ میں آنا. کیوں؟ مجھے مینیجر نے تو کچھ نہیں بتایا سر. ارے یار مینیجر اصل میں گیا ہوا چھٹیوں پہ، تو نگراں مینیجر میں ہوں. اور یار یہ دانیال نہیں سر کہنے کی عادت ڈال لو ابھی.